السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذین، یہ مقدورہ پہ اگر رکیں گے تو پھر الذین پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔
اب روانی سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سورة الأحزاب آیت نمبر 35. آیت نمبر 35. اِنَّ بے شک المسلمین مسلمان مرد واؤ اور المسلماتی مسلمان عورتیں. پچھلے سبق میں ہم نے اس میں فاعل کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس سبق میں اس میں فاعل بہت زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے مسلمین کو دیکھتے ہیں. اسلم یسلم اسلام، یہ باب افعال ہے، اور افعال کا اسم فاعل مفعل کے وزن پہ آتا ہے. مفعل اب ایک سانچہ ہے، اس سانچے میں فٹ کریں مسلم. مفعل مسلم، اسلام لانے والا ایک مرد. پھر یا نون جمع کا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ دو شکلوں میں آتا ہے، مسلمون اور مسلمین.
انا حرف مشبہ بالفعل ہے تو یہ اسم کو حالت نصب میں لے کر آتا ہے، تو ہونا چاہیے تھا المسلمون، تو دو شکلیں ہوتی ہیں، حالت رفعی میں مسلمون اور حالت نصبی اور جری میں مسلمین، تو کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے تو مسلمین، المسلمین الف لام لگانے سے یہ خاص ہو گیا، تو مسلمین مسلم کی جمع، اسلام لانے والے، سر تسلیم خم کرنے والے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مسلماتی، تو یہ اس کا جمع مؤنث ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن، تو یہ کیونکہ حالت نصبی میں ہے تو مسلماتی، ورنہ ہونا چاہیے تھا مسلماتو، دو شکلوں میں آتا ہے، المسلماتو اور المسلماتی، انا کی وجہ سے المسلماتی، مسلمان عورتیں۔ واو اور المؤمنین، یہ بھی اس میں فاعل ہے، مومن مفعل، پھر وہی ایمان باب افعال ہے مفعل کے وزن پہ، مؤمن، اور یا نون جمع کا، کیونکہ حالت نصبی میں ہے تو مؤمنین ہے ورنہ مؤمنون ہوتا، تو یہ جمع مذکر، المؤمنین مومن مرد، ایمان لانے والے مرد، والمؤمناتی اور ایمان لانے والی عورتیں، پھر یہ مفعلات کے وزن پہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے کہ ایمان لانے والی بہت ساری عورتیں۔ واو اور القانتین، فرما بردار مرد، تو یہ قانتا یقنتو باب ناصر ینصرو، پیچھے جو ہم نے اسلام اور ایمان پڑھا وہ ثلاثی مزید فی تھے اور ثلاثی مزید فی کے اس میں فاعل تھے، یہ باب ناصر ینصرو ثلاثی مجرد کا جو اس میں فاعل ہے وہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے، فاعل قانت، فرما برداری کرنے والا، پھر یا نون جمع کا، انا کی وجہ سے قانتین ورنہ قانتون ہوتا، قانتون اور قانتین دو شکلوں میں آتا ہے، کیونکہ حالت نصبی میں ہے تو قانتین۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، قانتا یقنتو، یہ باب ناصر ینصرو اور ثلاثی مجرد ہے تو اس کا اسم فاعل فاعل کے وزن پہ آتا ہے، تو قانتین اسم فاعل جمع مذکر، قنوت کہتے ہیں اطاعت گزاری اور فرما برداری کو، تو قانتین فرما برداری کرنے والے مرد۔ والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، قانتات، قانتاتو اور قانتاتی دو شکلوں میں آتا ہے، جمع مؤنث ہے، قانتات فرما بردار عورتیں۔ واو اور الصادقین، سچ بولنے والے مرد، صدق یصدق باب ناصر ینصرو، اور پھر اس کا اسم فاعل فاعل کے وزن پہ، صادق کے وزن پہ، پھر یا نون جمع کا، تو صادقین سچ بولنے والے مرد۔ والصادقاتی اور سچ بولنے والی عورتیں، سچی عورتیں۔ واو اور الصابرین، دیکھیں اس میں فاعل سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، صابر فاعل، تو صبر یصبرو، ضرب یضربو، یہ ثلاثی مجرد ہے اور اس کا اسم فاعل صابر فاعل کے وزن پہ آیا، پھر یا نون جمع کا، صابرین صبر کرنے والے مرد۔ واو اور الصابرات، صبر کرنے والی عورتیں۔ واو اور الخاشعین، پھر یہ خاشع یخشع با فتح یفتح ہے، اس کا اسم فاعل بھی فاعل کے وزن پہ خاشع، پھر یا نون جمع کا، خاشعین، اور یہ دو شکلوں میں آتا ہے، خاشعون اور خاشعین، کیونکہ یہاں حالت نصبی میں ہے تو خاشعین عاجزی کرنے والے مرد، خشوع و خضوع کرنے والے مرد۔ والخاشعاتی اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ واو اور المتصدقین، صدقہ کرنے والے مرد۔ اب یہ باب جو ہے یہ تفعل ہے، تفعل، تو باب تفعل ہے، اس کا ماضی تصدقہ اور مضارع یتصدق، اس کا اسم فاعل جب بنے گا تو اب یا کو ہٹا کر یتصدق، فعل مضارع سے بنے گا اسم فاعل،
تو یا کو ہٹا کر میم لے کر آئیں گے، یا کو ہٹا کر میم لائیں گے، اور عین کلمہ یعنی صاد، عین کلمہ ہو گیا، یتفعلو تھا، یتفعلو تو عین کلمہ دال ہوگا، یتصدقو تو دال کے نیچے زیر لے کر آئیں گے تو ہوگا متفعل، متفعل تو متصدق۔ یہ باب تفعل کا، اس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کہ تصدق یتصدق متصدق، پھر انشاءاللہ اس میں مفعول بھی پڑھتے ہیں تو صرف زیر اور زبر کے فرق سے فاعل اور مفعول بنتا ہے۔ متصدق صدقہ کرنے والا ایک مرد، اور متصدق جس پر صدقہ کیا گیا، تو متصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ تو متصدقین اور متصدقات کو دیکھ لیں کہ باب تفاعل میں متفعل اور متفعلات، یہی اس کا کرائیٹیریا ہوگا، یہی اس کا وزن ہوگا۔ واو اور الصائمین روزہ رکھنے والے مرد، صومن سے، اور یہ باب صوم یصوم نصر ینصر ہے، روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب دیکھیں انا کی وجہ سے ایک چیز چل رہی ہے، یہ سب حالت نصبی میں ہے، حالت رفعی میں ہوتے تو صائمون اور صائماتو ہوتا۔ واو اور الحافظین حفاظت کرنے والے مرد، حافظہ یحفظو سمیع یسمعو، یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا اسم فاعل فاعل کے وزن پہ، حافظ اور حافظین حفاظت کرنے والے مرد۔ فروج فرج کی جمع ہے، فرج کشادہ کرنا، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ قرآن پاک میں ہے وما لہا من فروج، تو فروج یہاں پہ شرمگاہیں، ہم ان کی، یہ فروج ہم مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور یہ باب ضرب یضرب فرج یفرج۔ واو اور الحافظات حفاظت کرنے والی عورتیں، واو اور الذاکرین ذکر و یذکر، یہ باب نصر ینصر، پھر یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا اسم فاعل ذاکر اور یا نون جمع کا، ذاکرین ذکر کرنے والے مرد، اللہ اللہ کا، کثیرن کثرت سے، واو اور الذاکرات ذکر کرنے والی عورتیں، اعدہ تیار کیا، اللہ اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت، واو اور اجرن اجر، عظیمہ عظیم، واو اور ما نہیں، کانا ہے، لمؤمن واسطے کسی مومن کے، پھر مؤمن مفعل، تو مومن مرد ایک کے لیے مؤمن ایمان باب افعال کا، واحد اس میں فاعل مفعل کے وزن پہ آتا ہے، تو مؤمن ایمان لانے والا ایک مرد۔ واو اور لا نہیں، مؤمناتن کسی مومن عورت کے لیے، تو مفعلہ کے وزن پہ آتا ہے باب افعال کا، اس میں فاعل مؤنث، تو مؤمنہ مومن عورت، ایمان لانے والی ایک عورت، یہ بھی اس میں فاعل ہے۔ اذا جب قضا فیصلہ کیا، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، امرن کسی معاملے کا، ان کے یکون ہو، لہم ان کے لیے، الخیرۃ اختیار، خیر یخیر سے خیر بھلائی چوائس اختیار، من سے امرہم ان کا معاملہ، واو اور من جو یعصی نافرمانی کرے، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد بس بے شک، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالن بھٹکنا، مبینہ واضح، مبین بھی اس میں فاعل ہے۔ واو اور از جب تقولو آپ کہہ رہے تھے، لی واسطے، الذی اس کے جو، انعم انعام کیا، انعم ینعم انعام یہ باب افعال ہے، انعام کیا، اللہ اللہ نے، علی پر ہی اس کے، واو اور انعمتا انعام کیا تم نے، علی پر ہی اس کے، امسک یہ فعل امر ہے، تو روک لے، امساک باب افعال ہے۔ امساک کہتے ہیں پہلے سے موجود کسی چیز سے چمٹنا،
ہاتھ سے جانے نہ دینا، حفاظت کرنا۔ امسک تو روک، علا پر کا اپنے، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واو اور اتقی یہ باب افتیال ہے، اتقا، تو تقوی کر، اور اس کا روٹ واو قوف یا ہے۔ اللہ اللہ سے، واو اور تخفی تم چھپا رہے تھے، فی میں نفسی کا تیرا نفس، ما جو اللہ اللہ مبدی ظاہر کرنے والا، یہ بھی اس میں فاعل ہے، مفعل کے وزن پہ، مبدی ظاہر کرنے والا، ابدا باب افعال ہے۔ ہی اس کو، واو اور تخشا تم ڈر رہے تھے، الناسا لوگوں سے، واللہ اور اللہ، احق زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشا تم ڈرو ہو اس سے۔ فا پس لما جب قضا پوری کر لی، زیدن زید نے، اب دیکھیں زید فاعل ہے تو زید نے پوری کی، زید پہ پیش ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل فاعل مرفوع یہ فاعل ہے، یہ سبجیکٹ ہے زید، تو زید کی پیش بتاتی ہے کہ زید نے پوری کی، زید پوری کر چکا، منہا اس سے، واطرن حاجت، اور اس کی جمع اوطار ہے، وطر ضرورت کو کہتے ہیں۔ زوجنا ہم نے نکاح میں دے دیا، ک آپ کو، ہا اس کو، زوجنا نکاح میں دیا ہم نے، کا تمہیں، ہا اس کو، اس عورت کو یعنی حضرت زینب کو، زوجا یزوج تزویج یہ باب تفعیل ہے، اور یہ جمع متکلم زوجنا، لکئی تاکہ، لا نہیں، یکون ہو، علا پر، المؤمنین ایمان والوں کے، حرجن کوئی تنگی، مضائقہ گناہ، حرج، فی میں ازواج بیویاں، ادعیائی دعیون کی جمع ہے، منہ بولا بیٹا، ادعیا منہ بولے بیٹے، ہم ان کے، اذا جب قدو وہ پوری کر چکے، منہن ان عورتوں سے، وطرا حاجت، وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ کا معاملہ، مفعولا، اب دیکھیں مفعول یہ ہو کر رہنے والا، آج تھوڑی سی اس میں مفعول پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں مفعول ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی پر کام کے ہونے کا مفہوم ہو۔ اردو میں عموماً ماضی معروف کے بعد لفظ ہوا کا اضافہ کر کے ہم اس میں مفعول بنایا جاتا ہے، مثلا کھولا ہوا، سمجھا ہوا، مارا ہوا، بھاگا ہوا۔ اور انگلش میں ورب کی تیسری شکل یعنی پاسٹ پارٹیسپل اس میں مفعول کا کام دیتا ہے، جیسے ڈن کیا ہوا، ٹاٹ پڑھایا ہوا، ریٹن لکھا ہوا۔ عربی میں فعل ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول مفعول کے وزن پہ بنتا ہے، جیسے فاعل، پھر مفعول، فاعل کے وزن پہ، اس میں فاعل کے وزن پہ، اور اس میں مفعول مفعول کے وزن پہ بنتا ہے، جیسے ناصرہ سے منصور، قتل سے مقتول، کاتب سے مکتوب۔ تو یہ ہم نے پیچھے جو الفاظ پڑھے تھے تو اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اب مسلمین یہ ثلاثی مزید فی ہے تو اس کا اسم مفعول مسلم ہوگا، مسلمین، اور ایسے ہی مسلمات۔ آگے چلتے ہیں، قانتین تو اس کا ہوگا مقنوت، قانت فاعل اور مفعول کے وزن پہ مقنوت، جس کی فرما برداری کی گئی۔ ایسے صادق سے مصدوق، صادق سچ بولنے والا، مصدوق سچ بولا ہوا۔ صابر سے مصبور، خاشع سے مخشوع۔ ایسے متصدی کیونکہ ثلاثی مزید فی ہے تو دال کو زبر دے دیں گے، متصدقین۔ اور پھر صائمین، آگے حافظین ہے تو حافظ سے محفوظ، ٹھیک ہے، تو حافظین سے محفوظین،
اور حافظات سے محفوظات. تو پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو وہ مفعول کہلاتا ہے، آبجیکٹ کہلاتا ہے. اگر یہ اسم مفعول کے وزن پہ ہو تو اسم مفعول کہلاتا ہے. مفعول اور چیز ہے، اسم مفعول اور چیز ہے. تو مفعول کے وزن پہ ہوگا تو وہ اسم مفعول ہوگا، جیسے منصور، مقتول. قاتل فاعل، مقتول اسم مفعول. عابد اسم فاعل اور معبود اسم مفعول. حامد اسم فاعل اور محمود اسم مفعول. ایسا اسم جو کیا گیا ہو کا مفہوم ظاہر کرے، جو کیا گیا ہو کا مفہوم ظاہر کرے، وہ ثلاثی مجرد سے یہ ہمیشہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ساحر اسم فاعل اور مسحور اسم مفعول. ایسے شاکر، مشکور، مانع، ممنوع، فاتح، مفتوح. اور یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ابھی مکرمن، اکرم یکرم اکرام، باب افعال سے مکرمن ہوگا. مفعلن تو یہ اسم فاعل ہوگا، مکرم ہوگا تو اسم مفعول ہوگا. ایسے معلمن، معلمن، ممتحن، ممتحن. اور ایک چیز یاد رکھیے، فعل لازم سے نہ فعل مجہول بنتا ہے اور نہ ہی اسم مفعول. ثلاثی مجرد کا باب کاروما اور مزید فیہ کا باب انفعال ایسے ابواب ہیں کہ ان سے ہمیشہ فعل لازم ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں ابواب سے اسم مفعول کا صیغہ نہیں بنتا. تو یہاں پہ مفعول تھا کیا ہوا. ماں نہیں، کانا ہے علا پر نبی کے، من سے حرجن تنگی، یہاں من کوئی، حرجن تنگی گھٹن، فیما اس میں جو، فرد فرض کیا، مقرر کیا. فردن کہتے ہیں سخت چیز کو کاٹنا اور اس میں نشان ڈالنا، لکڑی کاٹنا یا لکڑی چھید کرنا. تو فردہ فرض کیا، مقرر کیا، معین کیا، واجب کیا. اللہ نے، اللہ کی پیش بتاتی ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ سبجیکٹ ہے، اللہ نے مقرر کیا. لہو اس کے لیے، سنت طریقہ، اللہ کا، فی میں الذین وہ لوگ جو، خلو گزر چکے، من قبل پہلے سے، وکانا اور ہے، امر اللہ کا معاملہ، قدرن اندازہ، مقدورا. اب دیکھیں مفعولا تو یہ مفعول کے وزن پہ ہے، یہ مقدور اندازہ کیا ہوا. قادر اس کا اسم فاعل ہوگا اور مقدور اسم مفعول ہے. قدر یقدر، یہ باب ضرب یضرب ثلاثی مجرد کا، یہ ثلاثی مجرد کا ہے، اسم فاعل اسم مفعول ہے تو مقدور مفعول کے وزن پہ. اندازہ کیا ہوا، الذین وہ لوگ جو، یبلغون بلغ یبلغ تبلیغ، یہ باب تفعیل ہے، وہ پہنچاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچانا. رسالات، رسالہ کی جمع احکامات، پیغامات، میسیجز، اللہ کے. واو اور یخشون وہ ڈرتے ہیں، ہو اس سے، ولا یخشون اور نہیں وہ ڈرتے، احدن کسی سے، الا مگر اللہ کے. وکفا اور کافی ہے، یہ کفایہ سے ہے، وہ چیز جو ہر ضرورت پوری کرے اور اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہ رہے. کفا کافی ہے، کفا یکفی، باب ضرب یضرب. باللہ اللہ، حسیبہ حساب لینے والا. ماں نہیں، کانا ہے، محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احدین کسی ایک کے، من سے، رجال رجل کی جمع، مرد، تم تمہارے، ولیکن اور لیکن، رسول اللہ کے رسول، واو اور خاتم، خاتم سیل
النبیین نبیوں کے، تو یہ سٹیمپ ہے، سیل ہے، خاتم مہر ہے۔ تو خاتم قوم کے آخری فرد کو بھی کہتے ہیں، کسی شے کے انجام کو بھی کہتے ہیں، اور خط کی مہر کو بھی کہتے ہیں، سیل کو بھی کہتے ہیں خاتم، مہر لگانے والے۔ النبیین انبیاء، نبی کی جمع، وکان اللہ اور ہے اللہ بکلی ساتھ ہر شئی چیز، علیما علم والا، جاننے والا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اب مسلمان خواتین کی ڈیوٹیز کیا ہیں، دینی فرائض کیا ہیں؟ وہ رب ہے اور رب نے ایک قانون بنا کر دیا، ہم اس کی بندیاں ہیں۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارے دین کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو ہم کبھی بھی دینی فرائض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہو سکیں گے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہمیں جب تک علم نہیں ہوگا تو ہم صحیح طریقے سے صراط مستقیم کے راہی بن ہی نہیں سکتے۔ حضرت اسماء بنت یزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بن کر آئیں اور فرمانے لگیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انہی کو خطاب فرماتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ تو اس پہ یہ آیات اتری کہ ان المسلمین، یقیناً مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، ایک پہلی سیڑھی بتا دی گئی، پہلی سیڑھی اسلام کی ہے۔ پھر والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، پہلے اقرار باللسان کہ زبان سے اقرار کیا، اب دل میں یقین پیدا ہو گیا، تصدیق بالقلب۔ والقانتین، اور فرما بردار مرد، والقانتاتی، اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں کہ عمل نے گواہی دی، سچائی کیریکٹر میں آ گئی۔ والصابرین والصابرات، اگلی سیڑھی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، استقامت والی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے مرد اور کنٹرول کرنے والی عورتیں، سچ پر قائم ہوں گے تو صبر ہوگا۔ والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، جن کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہے، جب کلام پاک پڑھتے ہیں اور اپنی پیدائش کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تو ماء مہین، وہ حقیر سے پانی، حقیر سی بوند سے تو پیدا کیا گیا، اور تو تین سے، تین اللازب سے، صلصال من حمأ مسنون، وہ گلی سڑی مخلوق، گلی سڑی مٹی کی مخلوق ہے۔ تو عاجزی آتی ہے، جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی انا جھک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جھکنے والے۔ پوچھا گیا کہ جنت کے باسی کون ہوں گے، تو آپ نے فرمایا وہ جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو صدقہ کرنے والے کہ دوسروں کی تکلیف کا اور ضروریات کا احساس اور خیال کرنے والے، جن میں سمپتھی ہے، اور روزہ رکھنے والے مرد ضبط نفس کی مشق، بھوک اور شہوت کو برداشت کرنے والے۔ والحافظین فروجہم والحافظات،
اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، باحیا مرد اور باحیا عورتیں، شہوانی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد کثرت سے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے اور یاد رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کیٹیگری میں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، کہ کلمہ پڑھتے ہی ایمان دل میں راسخ ہو گیا اور پھر چلتا پھرتا قرآن بن گئے۔ تو یہ 10 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ تو یہ 10 صفات اگر زندگی میں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ معافی بھی اللہ معاف کر دیں گے اور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ذمہ داریاں عائد کی کہ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ نے ذمہ داری دی اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری اپنے سر لے لے، تو ایک خطرہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس انجام سے دوچار نہ ہو جائے کہ اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، یعنی اس نے جو راستہ خود ہی اختیار کر لیا پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں رہتی۔ تو جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی، جو اللہ نے بتایا، تو وہی عبادت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو غلامی کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹے کی غلامی ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، عبادات کیسی ہوں، معاملات کیسے ہوں، ہماری معاشرت کیسی ہو۔ تو پوری ایک زندگی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال فرمائیں انہی پہ ہمیں اکتفا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس میں اپنی پسند، اپنی ذوق، اپنا ٹیسٹ، اپنے خیالات، اپنے جذبے اور تصورات کو امام بنا لیا تو ایسا نہ ہو کہ نولیہ ما تولی کا مصداق بن جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا راستہ اختیار کرے گا اپنی مرضی کا تو اس کو نصلہ جہنم، تو 2 ہی راستے ہیں، اگر اللہ کی مانو گے تو جنتیں ہوں گی، مغفرت ہوگی، اجر عظیم ہوگا، ورنہ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم ہوگی اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ دینی فرائض کی یہ 3 سٹیجز ہیں، تو اس کو ذہن میں لے کر آئیے کہ 3 منزلہ عمارت جو 4 ستونوں پہ قائم ہے۔ گراؤنڈ فلور، پہلی منزل، اس پہ 4 ستون نظر آئیں گے۔ ان ستونوں کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر یہ 4 ستون کھڑے ہیں۔ ایک مناسب بلندی پر اس عمارت کی پہلی چھت موجود ہے، پہلی منزل مکمل، اس کے اوپر دوسری، جہاں پر عمارت ان 4 ستونوں پر ہی قائم ہے۔ دیواریں تعمیر ہونے کی وجہ سے ستون نظر نہیں آتے، بلکہ دیواروں کے اوپر دوسری چھت نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر تیسری منزل ہے جس کی دیواروں پر تیسری چھت نظر آ رہی ہے۔ تو یا تو یہ ایک ڈاٹ لے لیں، ایک بنیاد لے لیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے پلرز کیا ہیں؟ اس کے پلرز 4 پلرز، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو جتنی بیس، جتنی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو عمارت اوپر جتنی اوپر لے کر جائیں گے تو وہ صحیح رہے گی، ورنہ گر جائے گی۔
تو آپ دیکھیں کہ یہ پھر 4 پلرز ہو گئے، 4 ستون، یہ 4 اہم عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب یہ چاروں عبادات ان 4 ستونوں کی مانند ہیں جن پر اس عمارت کی چھتیں کھڑی ہیں۔ اب پہلی چھت کیا ہے؟ وہ اسلام کی، اطاعت کی، تقوی کی اور عبادت رب کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ اطاعت، یہ تقوی، عبادت جب اپنی بلندی کو پہنچ جائے تو یہ درجہ احسان ہے، یقین کی ایسی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ خود اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عمارت کی پہلی چھت ہے۔ اب دوسری منزل کیا ہے کہ انسان اب اسی چیز کی دوسروں کو دعوت دے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پیغام کو عام کرے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائے، اس کے لیے کوشش کرے۔ یہ اب دوسری منزل ہے۔ اور تیسری منزل کیا ہے؟ اقامت دین، اسلامی انقلاب اور تکبیر رب کے لیے تکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر سطح پر جاری و ساری ہو جائے، پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں، تعلیمی اداروں میں، گھروں میں، تو پورا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ کے نظام کے تابع ہو جائے۔ اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، مال خرچ کرنا، جان کھپانا، اور یہ تیسری اور بلند ترین منزل ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مردوں اور عورتوں کی ڈیوٹیز ان کو تقسیم کر دیا کہ کچھ ڈیوٹیز مردوں کی ہیں اور کچھ خواتین کی ہیں۔ تو یہ 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ اس کرائیٹیریا پہ ہم سب کو اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، روا نہیں، درست نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو اب کسی بھی فیصلے میں اختیار نہیں رہا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں اب کوئی اختیار باقی ہے یہ نہیں، انہیں یہ خیال بھی کیسے آیا کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ایک قانون بنا کر دیا ہے، اور قانون آپ نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک مکمل دین تمہیں میں دے کر جا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہا کہ بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اگر اس کو نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، سری گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اس کو جس پر اللہ نے احسان کیا، اور آپ نے بھی احسان کیا تھا کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھو، اپنی بیوی کو مت چھوڑو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، ما اللہ مبدیہ، جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، بتا دینے والا تھا، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشی، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منہا وطرا، پھر جب حضرت زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، ختم کر لیا، حضرت زید نے طلاق دے دی، زوجناکہا، تو ہم نے اس کا یعنی حضرت زینب آپ کی زوجیت میں ان کو دے دیا، ہم نے خود ان کا نکاح آپ سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ،
تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ شریعت کا مکمل قانون ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ نظام عدل و قسط کا نظام ہے اور یہ حکیم مطلق ہستی ہی کا تجویز کردہ ہے۔ عقل انسانی ایسے معاملات حل کر نہیں سکتے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکہ پڑا، یہ غلام بن گئے اور یہ بکتے بکاتے حضرت حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو بازار عکاظ سے خرید لیا اور پھر انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیا اور حضرت خدیجہ نے آپ کو حضرت زید گفٹ کر دیے۔ تو اب ان کے والدین انتہائی پریشان تھے اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ پہنچے مکہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کے والد اور چچا، اور کہنے لگے جتنے پیسے لے لیں آپ حضرت زید کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ زید تمہارا بچہ ہے، اس کو لے جاؤ بغیر کسی قیمت کے۔ تو حضرت زید کو بلایا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس غلامی کو اس آزادی پر ترجیح دیتا ہوں، میں آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے آ کر اعلان کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو زید بن محمد کہہ کر پکارا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے، ایڈاپٹیڈ بچے، ان کو تم اپنا نام نہیں دے سکتے، ان کو ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ تو جب یہ سنا تو بہت بڑا آنر تھا حضرت زید کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے نام سے جڑا تھا۔ تو اس اعزاز سے جب محرومی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل اس طرح کیا کہ قرآن پاک میں ان کا نام لے کر ذکر فرمایا، حضرت زید کا نام۔ اور یہ لفظ زید قرآن پاک کا ایک لفظ ہونے کی حیثیت سے اس کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اس کے ایک ایک حرف پہ۔ تو جب قرآن پاک میں پڑھا جاتا ہے تو ان کا نام لینے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ جب جوان ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت جہش کا انتخاب فرما کر پیغام نکاح دیا۔ یہ حضرت زینب آپ کی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیٹی تھی۔ حضرت زید پر کیونکہ یہ ایک عیب لگا تھا کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کہ جب بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ کام واجب ہو جاتا ہے اور نہ کرنے کا اختیار شرعاً نہیں رہتا۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا تو کہا کہ وہ کھلی گمراہی ہے۔ جب حضرت زینب اور ان کے بھائی نے سنا تو اپنے انکار سے باز آ گئے اور نکاح پر راضی ہو گئے، چنانچہ نکاح کر دیا گیا۔ تو اس پہ ایک حضرت جلیبیب کا بھی واقعہ ہے
کہ ان کا ایک انصاری صحابی کی لڑکی سے ان کا رشتہ انہوں نے کرنا چاہا، تو انصاری اور اس کے گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو سب راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں یوں ہے کہ حضرت جلیبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ پیغام نکاح لے کر۔ گھر والوں نے انکار کر دیا، لیکن جب لڑکی نے سنا تو اس نے کہا یہ کس نے بھیجا؟ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ فوراً راضی ہو گئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو بہت ہی خوبصورت دعا دی کہ اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا، اللہ اس پر خیر کو انڈیل دے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنانا۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب تو ایک جہاد میں شہید ہو گئے، لیکن وہ جو لڑکی تھیں تو وہ ہمیشہ بہت ہی خوشحالی میں رہیں۔ بہرحال وہی واقعہ ہو رہا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حضرت زینب یا پھر وہ جو بھی حضرت جلیبیب کی بات آ رہی تھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو گیا تو اب کسی کو کوئی اختیار نہیں رہا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اس بات میں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اب حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہو گیا، مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوئی، انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی۔ حضرت زید ان کی تیز زبانی اور نسبی شرافت کی بنا پر اپنے کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا کہ زید ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ ایک روز حضرت زید نے انہی شکایات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو گیا تھا کہ واقعہ یوں ہی پیش آنے والا ہے کہ زید ان کو طلاق دیں گے، پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، لیکن آپ نے دو وجہ سے حضرت زید کو طلاق دینے سے روکا۔ پہلا یہ کہ طلاق دینا اگرچہ شریعت اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں، اس کو ابغض المباحات یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ ہے۔ دوسرا، آپ کے قلب مبارک میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور پھر حضرت زینب کا نکاح آپ سے ہوا تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ طعنے دیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اگرچہ قرآن پاک نے اس کو سورہ احزاب کی ہی سابقہ آیات میں ختم کر دیا ہے کہ مومن کے لیے تو اس کے وسوسے کا بھی خطرہ نہ تھا، مگر کفار جو قرآن ہی کو نہیں مانتے وہ آپ کو طعنہ دیں گے۔ تو اس اندیشے کی وجہ سے حضرت زید کو طلاق دینے سے آپ نے منع فرمایا، تو فرمایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ان لوگوں سے، کفار سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی بنی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا جب نکاح ہو گیا تو آپ نے ولیمے کی دعوت کی، تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھیں انہوں نے حلوہ بنا کر بھیجا۔ حضرت انس سے پہلے مشورہ کیا جو کہ ابھی 10 سال کے تھے، آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا مجھے حلوہ بھیجنا چاہیے، اور پھر حلوہ بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جیسے 10 لوگ آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے، تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ سے ان کو بلاؤ، اور پھر آپ نے بانٹنا شروع کیا اور سب کو کھلایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فما ادری حین وضعت اکثر ام حین رفعت، کہ آپ نے جب سب کو کھلا دیا تو فرمایا کہ پیالہ اٹھا لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جب میں حلوہ لے کر آیا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں لے کر گیا تو اس وقت، تو یہ برکت تھی آپ کے ہاتھ کے، اتنے لوگوں کو آپ نے کھلایا۔ تو بہت بڑے بڑے سبق ہیں، یہ سب سنت طریقے ہیں کہ تحفے بھیجنا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون بنا کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے فرمایا کہ اولیم ولو بشاتین، ولیمہ کیا کرو چاہے ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یہ سنت ان کے لیے ہے۔ وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑ دیا اور کہا کہ اپنا بیٹا اپنا ہوتا ہے، اور منہ بولا بیٹا ایک تو اس کو اپنا نام نہیں دو، اس کے باپ کے نام سے پکارو، اور دوسرا اس کی بیوی تمہارے لیے کیا ہے، اگر وہ طلاق دے دے تو تم اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو کیونکہ وہ تمہاری سگی بہو نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں پر مہر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی بیٹے ہوئے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے، طاہر، طیب، قاسم، ابراہیم، یہ سب بچپن میں ہی وفات پا گئے، کوئی بھی ان میں سے مرد نہیں بنا۔ تو کہا آپ کسی مرد کے آپ باپ نہیں، یہ بچے تھے اور چلے گئے، کوئی بیٹا بھی آپ کا مرد نہیں بنا۔ تو فرمایا کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت محمدی تو ختم ہو گئی آپ کی ذات کے ساتھ ہی، آپ کے وصال کے ساتھ ہی، لیکن رسالت محمدی، آپ کا میسیج، آپ کا پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ نے جو دین لے کر آئے اس کو مکمل کیا، اور فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے اور ہر ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آپ کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب آپ کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی طلیحہ، اور طلیحہ نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اور ایسے ہی سجاحہ عورتوں میں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، مگر اس کے ایک گوشے میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلتے پھرتے اور تعمیر کو پسند کرتے، مگر سب یہی کہتے کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، اور فرمایا کہ نبوت ایک عالیشان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہم السلام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرما دی۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور وہ بھی آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو، اس سننے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت کامیاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کے شرور سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، بری باتوں سے، گناہوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اولاد کے دکھ درد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں۔ اللہ امت مسلمہ کو عزتوں سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ آخری سانس تک ہم قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہیں، سنتے سناتے رہیں، اس کی صدا لگاتے رہیں، اللہ سے اس کے بدلے میں خیرات وصول کرتے رہیں، اور پھر آخرت میں ہم سب جنت کی حقدار بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا کہ دیکھو یہ 10 صفات ہیں، اگر پیدا کرو گے تو انشاءاللہ مغفرت اور اجر عظیم کے حقدار ٹھہرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین مسلمات، مومنات، قانتات، خاشعات، متصدقات، شاکرات بندیاں بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔